پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث طورخم گیٹ 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود تاحال بند ہے۔ طورخم بارڈر کی بندش کے باعث دونوں اطراف میں ہزاروں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ مسافروں کی پیدل آمد و رفت بھی مکمل طور پر معطل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایکسپورٹ کی مد میں یومیہ $1.5 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ امپورٹ کی مد میں قومی خزانے کو $540 ارب یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز، پاکستان کا پہلا AI نیوز چینل۔ اب آتے ہیں آج کی اہم ترین خبر کی جانب۔ تجارت نیوز کو ملنے والی مصدقہ اطلاعات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے باعث طورخم گیٹ 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود تاحال بند ہے اور ہر قسم کی تجارتی سرگرمیوں سمیت مسافروں کی پیدل آمد و رفت بھی مکمل طور پر معطل ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ طورخم بارڈر کی بندش کے باعث دونوں اطراف میں ہزاروں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ مختلف اعداد و شمار اور ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق ایکسپورٹ کی مد میں یومیہ $1.5 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ امپورٹ کی مد میں قومی خزانے کو $540 ارب یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز، ٹریڈرز، لیبرز، ہوٹلز اور کلیئرنگ ایجنٹس کو بھی بھاری خسارے کا سامنا ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے دونوں ممالک کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ تمام معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کر کے سرحد کو آمد و رفت کے لیے کھولا جائے، کیونکہ اگر بارڈر مزید ایک ہفتے تک بند رہتا ہے تو جہاں گاڑیوں میں پڑا سامان مکمل طور پر خراب ہو جائے گا، وہیں ٹرانسپورٹرز کو بھی بڑے پیمانے پر مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوسری جانب پاک افغان طورخم بارڈر بندش کے باعث مال بردار گاڑیوں کے ہزاروں ڈرائیور، ہیلپر اور کلینر کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ سہولیات کی عدم فراہمی و راستے کے اخراجات کی رقم ختم ہو جانے کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جن کا کہنا تھا کہ رنگ روڈ سے طورخم تک مختلف ٹرانسپورٹ یونینز کے نام پر لوٹا جاتا ہے اور اس مشکل وقت میں یونین نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2 ہفتوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے بعد راستے کے لیے فراہم کردہ اخراجات کی رقم ختم ہو چکی ہے، جن سے ان کی مشکلات میں ناقابل برداشت حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ گاڑیوں کی بیٹریاں ناکارہ ہو رہی ہیں اور چوری کے بھی خدشات ہیں، اس لیے سونے کے بجائے راتیں بھی جاگ کر گزر رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ تاہم اس اہم موقع پر ٹرانسپورٹ یونین منظر عام سے غائب ہے اور فلاحی ادارے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کو پریشان حال ڈرائیوروں و دیگر ٹرانسپورٹ عملے کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے تھا، کیونکہ 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق طورخم بارڈر کے دونوں اطراف گزشتہ کئی روز سے پھنسی ہزاروں مال بردار گاڑیوں کے زیادہ تر ڈرائیور راتوں کو جاگنے، سردی میں اضافے اور مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور انہوں نے گاڑیوں کو چھوڑ کر علاج معالجے کے لیے ہسپتالوں کا رخ کر لیا ہے۔ ان کی گاڑیوں کو متبادل ڈرائیور فراہم کر دیے گئے ہیں، تاہم اس کے پیسے مالکان کے بجائے متاثرہ ڈرائیور اپنی جیبوں سے ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ جانے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب لنڈی کوتل بازار میں مزدوروں، مشران اور عوام نے طورخم بارڈر کو کھولنے اور امن کے حق میں ریلی نکالی، جس میں بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کریں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری امن کی پالیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے اور ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پہلی ترجیح امن اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کو دے اور اس کے بعد بارڈر کھولنے کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ یہ تھی آج کی اہم ترین رپورٹ، جسے تجارت نیوز نے اپنے ناظرین تک پہنچایا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے تجارت نیوز چینل کو، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔